حضرت مطلب بن ابی وداع سنن ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاء العباس الی رسول اللہ فکأنہ سمع شیئا، کہ حضرت عباس سرکار کے چچا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ باتیں لوگوں کی سن کے آئے تو سرکار کو نے بتایا، فقام النبی علی المنبر فقال من انا قالوا انت رسول اللہ علیک السلام۔ سرکار ممبر پہ تشریف لائے، صحابہ کے ایک بڑا اجتماع ہے، بہت زیادہ صحابہ بیٹھے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آپ نبی ہیں۔ تو میرے آقا نے کہا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، یعنی اپنے نسب کو گنا، والد گرامی کے نام کو لیا، دادا جی کے نام کو لیا، بیان کیا کس جگہ پہ؟ ممبر پہ کھڑے ہو کر، ممبر پہ بیٹھ کر میرے آقا نے یہ سارا کام کیا، اور پھر فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ نے جب اپنی مخلوق بنایا تو سب سے اعلیٰ طبقے میں مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ سرکار اپنی تخلیق کے مراحل کو بیان کرنے لگے، اپنے ولادت کے مرحلوں کو، اپنی میلاد نامے کو خود سرکار ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فجعلنی فی خیر فرقہ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر اللہ نے اس اچھے طبقے اور گروہ کے پھر آگے دو طبقات بنا دیے، دو فرقے بنا دیے، اور جو ان میں سے اعلیٰ طبقہ تھا، اعلیٰ گروہ تھا، اس گروہ کے اندر اللہ نے میں مصطفیٰ کو رکھا ہے، مجھے اللہ نے اس اعلیٰ ترین فرقے کے اندر رکھا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، پھر اللہ نے ان اعلیٰ طبقات میں سے فرقے بنائے، اعلیٰ طبقے کے کئی فرقے بنائے، اور اللہ نے کیا کیا؟ فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا، سب سے بلند مرتبہ لوگ تھے، قبیلہ تھا، اس قبیلے میں مصطفیٰ کو رکھ دیا ہے، میرا تعلق اس سب سے اعلیٰ قبیلے کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے ان کے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، اللہ نے سب سے اعلیٰ گھرانے کے اندر کسے رکھا؟ مجھے رکھا، میرا گھرانہ بھی ساری کائنات سے اعلیٰ، میرا نسب بھی ساری کائنات سے اعلیٰ، نسباً بھی میں سب سے اعلیٰ ہوں، اور اپنے گھرانے اور قبیلے کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے اعلیٰ ہوں۔ اور پھر دوسری جگہ سرکار واصلہ بن اسقا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو منتخب کر لیا، انہیں اعلیٰ درجہ اور مقام دیا ہوا۔ واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی ان میں بنو کنانہ کو اللہ نے منتخب کیا۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ، اور بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو منتخب کیا ہے، انہیں سلیکٹ کیا، چوز کیا اللہ نے۔ اور پھر آگے سنیے واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا ہے۔ اور پھر سنیے واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے سب سے اعلیٰ بنا دیا ہے، مطلب کہ ساری کائنات سے اعلیٰ ذات اور ہستی اللہ نے آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ تو میرے آقا خود اپنا میلاد، اپنا نسب، اپنے آباء و اجداد، اپنی تخلیق، اپنے قبیلے اور اپنے خاندان اور گھر کو بیان کر رہے ہیں، اور یہی میلاد ہے کہ آپ خود ممبر پہ بیٹھ کر صحابہ کو اپنی آمد کا بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، یہ بھی میلاد نام ہے لوگوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، میں بشارت عیسیٰ بن کے آیا ہوں، میں اپنی ماں کا خواب جو میری ماں نے دیکھا کہ آسمانوں سے نور ان کی گود میں آیا، جیسے انبیاء کی مائیں دیکھتی ہیں، اللہ نے مجھے اس خواب کی تعبیر بھی بنایا ہے، اس خواب کی حقیقت اللہ نے مجھے بنا دیا، میں بن کے آؤں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ میں بن کے آیا ہوں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا خود اپنا نسب نامہ، اپنی تخلیق کو بیان کر رہے ہیں، اور یہی کچھ ہم کرتے ہیں کہ سرکار کی کبھی میلاد النبی کی محفل کو سجا کر سرکار کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی سرکار کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی میلاد النبی میں سرکار کے حسن کی بات کرتے ہیں، کہیں آپ کے خلق کی بات کرتے ہیں، کہیں آپ کے علم کی بات کرتے ہیں، کہیں میلاد النبی میں آپ کی رفعت ذکر کی بات کرتے ہیں،
کہیں میلاد النبی میں آپ کی رحمت کی بات کرتے ہیں، کہیں میلاد النبی میں آپ کی امت سے محبت اور پیار کی بات کرتے ہیں، اور کہیں میلاد النبی میرے آقا کی شفاعت کا ذکر خیر کرتے ہیں۔